أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام. یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما انصاری صحابہ کرام میں سے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کرام میں سے. وہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، مجھے پتہ لگا کہ حضور کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اب شام میں جا کر رہنے لگے ہیں. یہ خود مدینہ منورہ میں تھے اور وہ شام جا کر رہنے لگے تھے. ان کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لوگوں کو سناتے ہیں. جن صاحب نے ان کو یہ بات بتائی انہوں نے وہ حدیث عبداللہ ابن انیس سے سنی تھی اور ان کو سنا بھی دی تھی کہ عبداللہ ابن انیس نے یہ حدیث مجھے سنائی ہے. لیکن ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ مجھے ابھی تو یہ حدیث ایک واسطے سے پہنچی ہے، براہ راست میں نے عبداللہ ابن انیس سے یہ حدیث نہیں سنی، لہذا براہ راست ان سے مجھے سننا چاہیے. اب خود تو مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہ صاحب جن سے حدیث سننی تھی عبداللہ ابن انیس وہ شام میں رہتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس حدیث کو ان سے براہ راست سننے کے لیے مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر کروں گا. اور اس غرض کے لیے میں نے ایک اونٹ خریدا. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اپنے پاس کوئی اونٹ اس قابل بھی نہیں تھا کہ جس پر سواری کر کے شام جا سکے. تو باقاعدہ اسی غرض کے لیے ایک نیا اونٹ خریدا اور خریدنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر کجاوا کسا اور سفر کیا مدینہ منورہ سے شام تک کا، دمشق تک کا. سمجھو کہ تقریباً 1500 کلومیٹر 1500 میل کے قریب ہے مدینہ منورہ سے شام، دمشق کا شہر. تو اس کے اوپر اونٹ کے اوپر سوار ہو کر روانہ ہوا اور 1 مہینے سفر کیا، کیونکہ آج کا ہوائی جہازوں کا ریلوں کا زمانہ تو ہے نہیں کہ آدمی بیٹھے اور 2 گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچ جائے. اونٹوں کا زمانہ تھا، اونٹ کے اوپر سواری کر کے مدینہ طیبہ سے دمشق تک جانا، اس میں 1 مہینہ لگتا تھا پورا. اور وہ سفر بھی ایسا کہ بڑا زبردست صحرا کا سفر ہے. میں نے خود بھی سفر کیا ہے مدینہ منورہ سے دمشق تک کا کار میں. تو سارے راستے کوئی سبزہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پانی کہیں دور دور نظر نہیں آتا. صحرا ہے، صحرائے نفود کہلاتا ہے وہ صحرا. صحرائے نفود بالکل چٹیل صحرا ہے جس میں کوئی درخت کی پتی بھی اگی ہوئی نظر نہیں آتی، کوئی جھاڑی نظر نہیں آتی. وہ سفر طے کیا 1 مہینے تک اور جا کر میں نے شام پہنچا تو وہاں میں نے جا کر ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، اور پیغام بھجوایا کہ جا کر کہہ دو کہ جابر ابن عبداللہ مدینہ منورہ سے آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. وہ جا کر انہوں نے پیغام دیا حضرت عبداللہ ابن انیس کو اور وہ باہر نکلے عبداللہ ابن انیس اور مجھ سے معانقہ کیا، کیونکہ پہچانتے تھے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی ہیں. اور میں نے بس کچھ اور
تمہید کے بغیر ان سے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے، مجھے وہ حدیث حضور سے سننے کا موقع نہیں ملا، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ سے سنے بغیر میرا انتقال ہو جائے یا آپ کی وفات ہو جائے اور مجھے سننے کا موقع نہ ملے، تو میں وہ حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر انہوں نے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یحشر اللہ العباد او قال الناس عراتا غرلا بہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں تمام اپنے بندوں کو جمع کریں گے اس حالت میں کہ سب ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور غرلن ختنہ نہیں ہوا ہوگا کسی کا، اور بہمن، اور وہ اس طرح ہوں گے کہ جیسے وہ بھیڑ کے بچے ہوتے ہیں اس طرح ہوں گے، یعنی ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، جیسے کہ داڑھی ہے یا وہ بال جو باغ میں اگا کرتے ہیں وہ ان کے اوپر نہیں ہوں گے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سب کو حشر میں جمع کرے گا، تو آپ پھر باری تعالیٰ ایک آواز دیں گے جس کو ہر شخص سنے گا، چاہے وہ قریب ہو یا دور ہو، اور وہ باری تعالیٰ آواز دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ انا الملک، کہ میں بادشاہ ہوں، بادشاہی میری ہے، اور کوئی بھی جنت والا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی دوزخ والا اس وقت تک دوزخ میں داخل نہیں ہوگا کہ جب تک اگر اس نے کسی کو ظلم کیا ہے تو جب تک کہ مظلوم شخص اس سے بدلہ نہ لے لے یا اس کو یہ شخص راضی نہ کر دے، اس وقت تک میں جنت والوں کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، دوزخ والوں کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گا، پہلے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن انیس کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ جس کسی کا کوئی حق رہ گیا ہوگا دوسرے کے ذمے، وہ حق پہلے دلوایا جائے گا اور اس کے بعد پھر جنت میں یا دوزخ میں بھیجا جائے گا، تو جب وہ مظلوم شخص حق اپنا مانگے گا ظالم سے تو وہ ظالم کے پاس کیا ہوگا دینے کے لیے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ نہ جسم پر کپڑا ہوگا، نہ پاؤں میں جوتا ہوگا، تو کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں وہ اس کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیکیوں سے اور گناہوں سے، یعنی نیکیاں دے کر، اپنی نیکیاں دے کر انسان حق ادا کرے گا اور دوسرے کی برائیاں لے کر، گناہ لے کر اس کا حق ادا کرے گا۔ یہ حدیث ہے جو یہاں پر مذکور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی۔ اس حدیث میں تین چار چیزیں ہیں جو توجہ طلب ہیں اور ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے صحیح نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر کیا، اس دور میں جبکہ ہوائی جہاز نہیں تھے، ریلیں نہیں تھیں، بسیں اور کاریں نہیں تھیں، اونٹ کے اوپر 1 مہینہ سفر کر کے گئے، 1 مہینہ جانے کا اور 1 مہینہ آنے کا، 2 مہینے خرچ کیے، کس کام کے لیے؟ ایک حدیث سننے کے لیے، اور وہ حدیث بھی محض سننے کے لیے نہیں، کیونکہ سن تو چکے تھے دوسرے سے، لیکن اپنی سند کو اونچا کرنے کے لیے، یعنی واسطہ
بیچ میں سے ختم کرنے کے لیے بلا واسطہ صحابی سے سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا. اور حدیث بھی آپ نے دیکھی، کوئی ویسی حدیث نہیں تھی جس سے کوئی نماز روزے کا جو کہ احکام وغیرہ سے متعلق ہو. میدان حشر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تفصیل بیان فرمائی ہے. اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اتنی زبردست مشقت اٹھائی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ تو ایک واقعہ ہے جو یہاں آپ کے سامنے آ گیا، ورنہ جتنی احادیث ہم تک اور آپ تک پہنچی ہیں اور جو ہم سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، وعظوں میں سنتے ہیں، تقریباً ساری احادیث کا حال یہ ہے کہ ان کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضرات محدثین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اتنی زبردست قربانیاں دی ہیں جن کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنی قربانیاں دی ہیں اس لیے تاکہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث اور آپ کی تعلیمات آنے والی نسلوں تک محفوظ کر دیں. اس کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں. اللہ ایک ایک محدث کے حالات اگر پڑھیں تو ایک پورا باب ہے کہ جو اگر وہ حالات بیان کیے جائیں تو ہفتوں میں بھی ختم نہ ہوں. کس طرح ان حضرات محدثین نے احادیث کو محفوظ کرنے کا اہتمام فرمایا، اور صرف احادیث ہی کو محفوظ کرنے کا نہیں بلکہ احادیث جن لوگوں کے ذریعے پہنچی ہیں ان کے حالات زندگی کہ آیا واقعی وہ قابل اعتماد تھے یا نہیں، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کر حضور کی طرف منسوب کر رہے ہوں. ان کا حافظہ بھی مضبوط تھا کہ نہیں، ایسا تو نہیں کہ بھول گئے ہوں اور غلط طریقے سے نقل کر رہے ہوں. ساری تفصیلات محفوظ کرنے کے لیے پوری عمریں کھپائی ہیں حضرات محدثین نے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھرے. یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی حدیث بیان کرنے والے کے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے کسی بستی میں جاتے تھے، ان کے بارے میں معلومات کرتے تھے کہ بھئی یہ کیسے آدمی ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتے اور کوئی گناہ کا کام تو نہیں کرتے. یہ سب باتیں جب ہم تفصیلات معلوم کرتے تھے تو لوگ ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تمہارے پاس ان کا کوئی رشتہ آیا ہے کہ تمہاری کسی لڑکی سے، تمہاری کسی بہن سے، جس کی وجہ سے ان کی تحقیقات کر رہے ہو؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، رشتہ تو نہیں آیا، لیکن ایک حدیث ان سے ہمیں پہنچی ہے، لہذا ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے آدمی ہیں، ان کی بات پر بھروسہ کریں کہ نہ کریں. اس طرح کر کے یہ ساری احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود اور محفوظ ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جلدوں میں مجلد ہے، ہر جگہ میسر ہے. اگر آدمی کے پاس پیسے ہیں تو پیسوں سے خرید لے، اگر پیسے نہیں ہیں تو کتب خانوں میں چلا جائے اور وہاں سے حاصل کر لے. اور پڑھانے والے موجود ہیں، مدرسے کھلے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے کہ یہ احادیث پڑھائی جائیں. لیکن جن لوگوں نے یہ کتابیں مرتب کی ہیں اور جن کے ذریعے ہم تک احادیث پہنچی ہیں، ان کی قربانیوں کا تصور بھی نہیں آتا آج کہ کن قربانیوں کے ذریعے انہوں نے ہمیں. یہی امام بخاری جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحیح بخاری میں اس طرح جمع فرمائی ہیں کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، 2 رکعتیں استخارے کی پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو لکھنے کی توفیق دے، ورنہ نہیں. اس کے بعد لکھی ہے وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر. اور آج بخاری کے نام لے کر ہم کہہ دیتے ہیں بخاری میں یہ حدیث آئی ہے اور دو لمحوں میں ذکر کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ 12 سال تک انہوں نے اس طرح زندگی گزاری ہے کہ کھانے کے وقت میں چند باداموں کے سوا کچھ اور نہیں کھا سکتے. چند بادام بس 12 سال تک
صرف بادام کھانے پر گزارا کیا ہے، چند بادام وہ بھی، اور اس طرح گزارا کیا ہے کہ بعض مرتبہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ پھٹ گئے ہیں، دھل دھل کر پھٹ چکے ہیں، اب دوسرا کپڑا اتنا نہیں ہے کہ اس کو بدل کر خرید سکیں، لہذا گھر میں بیٹھ گئے اور کہا کہ اب تو میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اس حالت میں اگر نکلوں گا تو میں اپنے بدن کو ڈھکنے کے بھی لائق نہیں، اس حالت میں وقت گزارا ہے۔ تب جا کر یہ حدیث ہم تک پہنچی۔ آج ہماری ناقدری کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سارے اسباب مہیا فرما دیے، لکھی ہوئی موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، سکھانے والے موجود ہیں، اور آدمی بغیر کسی محنت اور مشقت کے یہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کی طرف التفات نہیں، توجہ نہیں، اس کے قدر و قیمت کا احساس نہیں۔ تو پہلا سبق جو اس روایت سے ملتا ہے وہ یہ کہ دین کی بات، وہ اس کی قدر و قیمت ایک مومن کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی قیمتی متاع ہے جو مجھے مل رہی۔ اس کے لیے اگر مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تو بھی گوارا تھا، پھر بھی سستا تھا، لیکن اللہ تعالی نے مجھے اپنی رحمت سے گھر بیٹھے دے دیا، تو اس کی قدر پہچانے اور اس کو اہتمام کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کو اپنی خوش قسمتی اور سعادت سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس پر عمل کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو حدیث بیان فرمائی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر کا ایک مختصر سا نقشہ کھینچا ہے۔ تمام دنیا کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، تمام دنیا کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا ایک ہی میدان میں۔ تو سارے دنیا کے جتنے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہوں گے، وہ سب کے سب اٹھا دیے جائیں گے قبروں سے۔ تو سارے جگہ کہاں ہوگی اتنی بڑی کہ جس میں سارے انسان سما جائیں؟ تو قرآن نے فرمایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی پھیلا دیں گے، جیسے ربر کو اگر کھینچو تو کھینچ کر بڑی ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی زمین کو کھینچ کر بڑا کر دیں گے۔ اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، اور جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہے، یعنی جتنے انسان اس کے پیٹ میں ہیں، ان سب کو باہر پھینک دے گی اور اندر سے خالی ہو جائے گی۔ تو زمین کو کھینچ کر سارے انسانوں کو میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ دو سور ہوں گے، ایک پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس سے جتنے جاندار ہیں اس کائنات میں وہ سب کے سب، ان سب کو موت آ جائے گی۔ جتنے جاندار ہیں اس کائنات میں، پہلے سور کا نتیجہ یہ ہوگا، اس سے سارے انسانوں کو، جانوروں کو، جنات کو، یہاں تک کہ ملائکہ کو بھی، سب کو موت آ جائے گی۔ اور دوسرا سور پھونکا جائے، یعنی اس وقت میں تو موت یہاں تک آ جائے گی کہ جو سور پھونکنے والے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ بھی سور پھونک کے، اور ساری مخلوق جب ختم ہو گئی، تنہا وہ رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے دیں گے۔ اور اس وقت میں سوائے اللہ جل جلالہ کے اور کسی کا وجود ہوگا ہی نہیں کائنات میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل، اپنے حکم سے سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، اور اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے۔ اس دوسرے سور کا خاصہ یہ ہوگا کہ اس میں، اس کے پھونکنے سے، اس کی آواز سے جتنے مردے ہیں قبروں کے اندر، وہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ زمین کو دراز کر دیا گیا، پھیلا دیا گیا، اور سارے مردے، جتنے بھی انسان
روز اول سے آدم علیہ السلام کے وقت سے قیامت تک پیدا ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے قبروں سے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. کس حالت میں جمع ہوں گے اس کا بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اس طرح ہوں گے کہ عراۃً، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور سب ننگ دھڑنگ ہوں گے. قرآن کریم نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح اے انسان ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تھے جس طرح آئے تھے اسی حالت میں تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. یعنی جب ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو نہ جسم پر کوئی لباس تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا جسم کے اوپر، ختنہ تمہارا نہیں ہوا تھا اور جسم پر بال تمہارے نہیں تھے اور خالی ہاتھ آئے تھے. نہ کوئی پیسہ تھا، نہ کوئی روپیہ تھا، نہ کوئی ساز سامان تھا، کچھ بھی، یہاں تک کہ بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے. جس طرح اس وقت آئے تھے اسی طرح ہم آخرت میں تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. تو اس واسطے سب ننگے ہوں گے، جسم پر کپڑے نہیں، اور مختون نہیں ہوں گے، ختنہ نہیں ہوا ہوگا، اور جو بال بعد میں اگا کرتے ہیں وہ بال نہیں اگے ہوں گے، اور ہاتھ خالی ہوں گے، خالی ہاتھ آئیں گے. جب ایک مرتبہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ آخرت میں جب اٹھایا جائے گا لوگوں کو تو ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، سب برہنہ ہوں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا اور کیسے شرم کی بات ہوگی کہ سب ننگے ہیں اور اس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو اسی حالت میں دیکھیں گے تو کیسے شرم کی بات ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کہ اے عائشہ، وہ اس وقت ایسے عالم میں لوگ ہوں گے، پریشانی کے، گھبراہٹ کے، بے چینی کے ایسے عالم میں ہوں گے کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ہوگی. ہر شخص اپنی اپنی فکر میں پڑا ہوگا کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے. وہ تو قرآن نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس وقت تو آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا کہ کسی طرح مجھے میری جان بچ جائے اور میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے محفوظ ہو جاؤں. تو ایسی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، ایسی بے چینی کا عالم ہوگا کہ کسی کو فرصت ہی نہیں ہوگی، دھیان ہی نہیں آئے گا کہ دوسرے کی طرف دیکھے. تو اس واسطے وہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا. دیکھنے کی مہلت ہی کہاں، ہر ایک شخص اپنی فکر میں پڑا ہوگا. تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی جمع کریں گے اور پھر فرمایا کہ پھر آواز دیں گے باری تعالی. آواز کیا دیں گے کہ انا الملک، میں ہوں بادشاہ. یعنی دنیا کے اندر بہت سے لوگ بادشاہی کے دعویٰ کیا کرتے تھے، کوئی کسی علاقے کا بادشاہ، کوئی کسی علاقے کا سربراہ، کسی نے اپنا نام کچھ رکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ رکھا ہوا ہے. دنیا کے اندر اگرچہ حقیقی بادشاہت تو دنیا میں بھی تھی، اللہ ہی کی تھی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تمام تر اللہ ہی کو سزاوار ہے اور کسی کی بادشاہی ہے نہیں. تو دنیا کے اندر بھی اگرچہ بادشاہت اللہ جل جلالہ کی تھی، لیکن یہ تھا کہ ظاہری اعتبار سے کہیں کا بادشاہ ایک شخص بنا بیٹھا ہے، کہیں کا بادشاہ دوسرا بنا بیٹھا ہے، کہیں کا سربراہ دوسرا بنا بیٹھا ہے. تو چھوٹے موٹے سربراہ اور بادشاہ وہاں پر موجود تھے دنیا میں. لیکن فرمایا آج وہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں بھی ساری ختم ہو گئی. جو لوگ بادشاہ ہونے کے دعوے دار تھے ان کے دعوے بھی فنا ہو گئے. آج تو اس پوری کائنات میں کسی کا دعویٰ ہی نہیں، کوئی دعویٰ کرنے کے لائق ہی نہیں کہ میں بادشاہ ہوں. تو آج بادشاہت صرف میری ہے، انا الملک. اور
بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ فرمایا کہ انا الدیان، انا الملک، انا الدیان، میں بادشاہ ہوں اور میں لوگوں کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہوں۔ آج وہ دن آ گیا ہے جب انسان اپنے کیے کا پھل پائے گا۔ اچھا کیا ہوگا تو اچھا پھل، اور برا کیا ہوگا تو برا پھل آج اس کو ملنے والا ہے۔ میں دینے والا ہوں بدلہ، انا الملک انا الدیان۔ اللہ، تو یہ باری تعالی آواز لگائیں گے، اور فرمایا کہ یہ آواز جو ہے دور اور قریب کا ہر انسان سنے گا برابر۔ وہ آواز ہر ایک کو اس طرح پہنچے گی جیسے کہ اس کے پاس سے آ رہی ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ تو در حقیقت ظاہری جسم کی صفات سے منزہ اور پاک ہیں۔ آپ آواز سے بھی منزہ ہیں اور الفاظ سے بھی منزہ ہیں، تو اللہ جل جلالہ کے کلام کی آواز کس طرح کی ہوگی انسان اس کی کنہ کو پہچان ہی نہیں سکتا، لیکن آئے گی ہر ایک کے کان میں، جہاں بھی ہوگا، جس جگہ بھی ہوگا، وہاں وہ آواز پہنچے گی باری تعالیٰ کی، اور فرمائیں گے کہ یہ میں آج بادشاہ ہوں۔ اور پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ جنت والے جنت میں نہیں جا سکتے اور دوزخ والے دوزخ میں نہیں جا سکتے جب تک کہ کوئی بھی جنت کا رہنے والا کسی شخص کے ذمے کوئی حق رکھتا ہو۔ تو جب تک میں حق نہیں دلوا دوں گا اس وقت تک جنت والا جنت میں نہیں جائے گا، جہنم والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب یہاں ذرا سمجھیے کہ جنت والا جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک، تو یہ جنت والوں کے لیے تو واقعی ایک پریشانی کی بات ہے کہ جنت میں جانا ہے اور بیچ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ کام نہ ہو جائے، تو ان کے لیے پریشانی کا سبب ہو گیا۔ لیکن جو دوزخ میں جانے والے ہیں ان کے دوزخ میں جانے سے اگر رکاوٹ پیدا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ان کے لیے، تو میں جتنے بھی دیر لگے دوزخ میں جانے میں اتنا ہی اچھا، اس واسطے کہ دوزخ میں جا کے تو بڑا زبردست عذاب ہونے والا ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میدان حشر میں کھڑا رہنا یہ بذات خود اتنا بڑا عذاب ہوگا، خاص طور سے اہل دوزخ کے لیے، کہ وہ بذات خود انتہائی ناقابل برداشت تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان حشر میں گرمی کا یہ عالم ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سورج قریب آیا ہوا ہے اور اس کے ذریعے پسینہ بہہ رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ پسینہ زمین پر بہ بہ کر زمین پر پسینے کی تہیں کھڑی ہو جائیں گی، اور کسی کا پسینہ جو ہے وہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پیٹ تک ہوگا، کسی کے کانوں تک ہوگا، اتنا پسینہ اس حالت میں کھڑے ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حساب و کتاب میں دیر ہوگی تو لوگ پریشان ہو کر جائیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس کہ کسی طرح آپ سفارش کریں کہ حساب و کتاب جلدی ہو تاکہ ہم اس حشر کی سختیوں سے نکل جائیں۔ تو حشر میں کھڑا رہنا یہ بذات خود بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تو اعلان فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جنت والے جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں نہیں جائیں گے جب تک کہ کسی کا حق اگر باقی ہے۔ حق فرمایا یہاں حق ذکر ہے اہل جنت کا، کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کا کوئی حق اگر رہ گیا ہوگا تو اس حق کو پہلے وصول کیا جائے گا، پھر دوزخ کا اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس پر انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ کیفا وانما ناتی اللہ عراتا بہما، کہ ہم تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں حشر میں جائیں گے، آپ نے فرمایا کہ جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے اور ہاتھ میں کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہوگا، تو پھر یہ کیا ہوگا، کیسے ادائیگی ہوگی حقوق کی، کہاں سے ادا کریں گے؟ نہ پیسے ہیں، نہ دولت ہے، نہ سونا، نہ چاندی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالحسنات والسیئات، کہ
کہ فیصلہ ہوگا نیکیوں سے اور گناہوں سے. کیا مانا؟ کہ جس کا حق تھا، فرض کرو کہ کسی نے دنیا میں کسی کے پیسے مار لیے تھے، غصب کر لیے، ناجائز طریقے سے لے لیے، دھوکہ دے کے لے لیے، فریب دے کر لے لیے، اس کا حق اس کے ذمہ واجب ہو گیا. تو اس حق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ پیسے تو ہے نہیں اس کے پاس کہ یہاں آ کر وہ پیسے واپس کر دے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ کریں گے کہ اس شخص نے جو نیکیاں کی ہوئی ہوں گی وہ نیکیاں دے دی جائیں گی صاحب حق کو. اس سے نمازیں پڑھی ہیں تو نمازیں بھائی جو تم نے پڑھی تھی اب اس کا ثواب تمہیں نہیں ملے گا بلکہ اس شخص کو ملے گا جس کا تم نے پیسہ مارا تھا، جس کو مالی نقصان پہنچایا تھا، جس کو دھوکہ دیا تھا، اس کو تمہاری نیکیاں دے دی جائیں. اور اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو کیا ہوگا کہ جس شخص کا حق مارا تھا، جس کے پیسے دبائے تھے، اس کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے کہ اس گناہ کا جو عذاب اس کو ہوتا وہ اس کو دینے کے بجائے تمہیں دے دیا جائے گا. اس طرح فرمایا کہ فیصلہ ہوگا بالحسنات والسیئات. یہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا میدان حشر میں اصحاب حقوق کے حقوق کی ادائیگی کا. تو حدیث کا سارا مفہوم اور اس میں جو مرکزی سبق دیا گیا ہے ہمیں آپ کو وہ ہے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام، حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام. کہ اس وقت تک وہ سارے جتنے نیک اعمال کیے ہوئے ہیں وہ سب اکارت ہیں، بیکار ہیں، نفع بخش نہیں ہیں جب تک کہ حقوق العباد کا فیصلہ نہ ہو جائے. ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس جسے ہم اردو میں بھی مفلس بولتے ہیں نا، کہ جو بہت ہی غریب ہو اور دیوالیہ ہو اس کو مفلس کہا جاتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ بھائی مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم تو مفلس کو کہتے ہیں جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، دینار درہم نہ ہو، یعنی سونے چاندی کے سکے نہ ہو، یعنی پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، حقیقت میں مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو. میں بتاتا ہوں کہ حقیقی مفلس کون ہے. پھر فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے کہ میدان حشر میں جب آئے گا اللہ جل جلالہ کے سامنے تو اس کے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں ہوں گی. نمازیں اس نے پڑھی ہیں، روزے اس نے رکھے ہیں، تلاوت اس نے کی ہے، ذکر اس نے کیا ہے، اور نہ جانے کتنی عبادتیں، حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، وہ اس کے نامہ اعمال میں ہیں. نامہ اعمال بھرا ہوا ہے نیکیوں سے. اس حالت میں آیا اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچا اور یہ مرحلہ درپیش ہوا جس کا ذکر اس حدیث میں ہے کہ بھئی لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کے گرد لوگوں کا ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے اس کے گرد. ہر ایک آدمی مانگ رہا ہے کہ جی اس نے تو دنیا میں کوئی کہتا ہے اس نے میرے پیسے مار دیے تھے، کسی نے کہا مجھے دھوکہ دیا تھا، کسی نے کہا مجھے گالی دی تھی، کسی نے کہا میری غیبت کی تھی، کسی نے کہا مجھ پر بہتان لگایا تھا، کسی نے کہا کہ میرا کوئی اور حق ضائع کیا تھا. حق طلب کرنے والوں کا ایک مجمع اکٹھا ہے چاروں طرف. اس کے ہر ایک مانگ رہا ہے کہ جی ہمارا حق دلوایا جائے اس سے. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی حق دلوانے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے، یہاں پر سونا چاندی تو ہے نہیں، یہاں کی کرنسی تو نیک اعمال ہیں. تو اس کا راستہ یہی ہے کہ جو نیک اعمال لے کر آیا ہے یہ تو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کے نیک اعمال لے جائے. تو اب جتنے اصحاب حقوق ہیں وہ اس کے پاس سے نیکیاں لے کے جا رہے ہیں. کوئی اس کی نماز لے کے جا رہا ہے، کوئی اس کا روزہ لے کے جا رہا ہے، کوئی اس کی تلاوت لے کے جا رہا ہے، کوئی اس کا ذکر تسبیح لے کے جا رہا ہے، کوئی اس کے حج عمرے لے کے جا رہا ہے. یہاں تک کہ جو سارا نام اعمال
بھرا ہوا تھا نیکیوں کا، وہ سارا نامہ اعمال خالی ہو گیا، سب لوگ اٹھا کر لے گئے. اس کے نامہ اعمال میں اب کچھ نیکی نہیں رہی، سب ختم ہو گیا، سارا ختم ہو گیا. پھر بھی کچھ لوگ کھڑے رہ گئے کہ جی اور لوگوں کو تو مل گیا ان کا حق، لیکن ہمارا حق ابھی باقی ہے، وہ دلوایا جائے. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے بھائی اب اور کوئی راستہ نہیں، نیکیاں تقسیم ہو چکی ساری جو اس نے کی تھی. اب یہی ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے گناہ ہیں، جو تم نے گناہ کیے تھے دنیا میں، وہ اس کے سر پر لادے جائیں. چنانچہ اب جو کسی نے گناہ کیا تھا، کسی نے نمازیں چھوڑی تھی اس کا گناہ تھا، کسی نے روزے چھوڑے تھے اس کا گناہ تھا، کسی نے اور کوئی گناہ کا ارتکاب کیا تھا، وہ اس کے سر پر لاد دیا گیا، اس کو گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے سر پر لاد دیا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنی میں مفلس وہ شخص ہے کہ جو اتنے سارے نام اعمال میں نیکیاں لانے کے باوجود اس حالت میں ہوا کہ خالی ہاتھ ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے بدلے میں گناہ اس کی چٹی پر چڑھے ہوئے ہیں. یہ ہے حقیقی معنی میں مفلس. یہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو بھائی یہ دونوں حدیثیں ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے اور بڑے ڈرنے کی چیز ہے، بڑے ڈرنے کی چیز ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد کے معاملے میں جو کوتاہیاں، غلطیاں اور حقوق العباد میں جو گناہ ہم سے آپ سے سرزد ہوتے ہیں، یہ اللہ بچائے ان گناہوں سے زیادہ سنگین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سرزد ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ معاملہ فرمایا ہوا ہے کہ آدمی کتنے اللہ کے حقوق کے گناہ کتنے زیادہ کر گزرے، بڑے سے بڑا، سنگین سے سنگین گناہ بھی کر گزرے اور بے تحاشا کر گزرے، لیکن اللہ نے یہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمایا ہوا ہے کہ جس لمحے توبہ کر لے گا، صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دے گا بلکہ اس کے نامے اعمال سے مٹا دے گا. 70 سال تک ایک آدمی فرض کرو وہ گناہ کرتا رہا جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہے، اس کی ذاتی زندگی سے متعلق. فرض کرو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور مسلمان کو 70 برس تک شراب پیتا رہا، اللہ بچائے 70 برس تک بدکاری میں مبتلا رہا، لیکن جس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے توبہ کی اور سچے دل سے نادم ہو کر، شرمسار ہو کر، اقراری مجرم بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ یا اللہ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، شرمندہ ہوں اور شرمسار ہوں، اپنے آئندہ نہیں کروں گا، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. ایک لمحے میں جب یہ کام کر لے، فرمایا سب 70 سال کی زندگی کے کینے ہوئے گناہ معاف ہی نہیں، نام اعمال سے خارج، مٹا دیے اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ. اتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اور یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے سکرات موت طاری ہونے کے وقت تک، دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. جب چاہو آ جاؤ، جس وقت چاہو آ جاؤ، اور ایک لمحے میں اپنا معاملہ صاف کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی معافی کو. لیکن حقوق العباد کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس میں تنہا توبہ کافی نہیں. ایک مرتبہ بیٹھ کے اگر تم نے توبہ کر بھی لی تو توبہ تنہا کافی نہیں ہے جب تک کہ ان بندوں کے حقوق ادا نہ کرو جن کے حقوق پامال کیے تھے، یا ان سے معافی نہ مانگو، اس وقت تک معافی نہیں ہے. اور یہ سب کام ہونے والا ہے جس کا ذکر اس حدیث میں فرمایا گیا. تو حقوق العباد میں کیا بات آتی ہے؟ حقوق العباد میں کسی کا پیسہ ناجائز طریقے سے
استعمال کرنا، یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، ناحق تکلیف پہنچانا، چاہے وہ تکلیف جسمانی ہو، روحانی ہو، ذہنی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی میں، اذیت میں دوسرے کو مبتلا کرنا۔ تیسرے، کسی آدمی سے ایسی بات کرنا جو اس کے لیے دل شکنی کا سبب ہو، یہ سب حقوق العباد ہیں۔ اور ان میں جہاں بھی کہیں کوئی کمی آئے گی تو حقوق العباد پامال ہوں گے اور یہ انجام دیکھنا ہوگا۔ روپے پیسے کے معاملے میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ دوسرے کی چوری کر لی، کھلم کھلا چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دیا، یہ تو ہے ہی خیر، کھلم کھلا حرام ہے، ہر انسان اس کو حرام سمجھتا ہی ہے، چوری ڈاکے کو۔ لیکن ایسے معاملات کرنا کہ جن میں دیکھنے میں چوری نظر نہیں آ رہی لیکن شریعت کے خلاف ہے، دوسرے کی مال کو استعمال کرنا شریعت کے خلاف ہے، تو وہ سب اس ذیل میں آ رہا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرا اپنی خوش دلی سے نہ دے۔ لہذا اگر دباؤ ڈال کر لے لیا، چاہے اس نے دے دیا، زبان سے اجازت بھی دے دی، لیکن اگر خوش دلی نہیں ہے، خوش دلی کے بغیر لے لیا ہے تو وہ حلال نہیں مسلمان کے لیے۔ اب دیکھو ذرا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مشترک مال ہے، کئی آدمیوں کے درمیان مشترک ہے اور کھائے جا رہے ہیں، کوئی تقسیم نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی اس بات کا دھیان نہیں کہ میرا حق کتنا بنتا ہے، دوسرے کا حق کتنا بنتا ہے، بس الل تللے ہو رہے ہیں، الل ٹپ کام چل رہا ہے اور کوئی حساب کتاب کی فکر نہیں ہے۔ روز یہ مسئلہ ہمارے دارالفتہ میں مفتی حضرات کا درد سر بنا رہتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے وقت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو، انتقال ہوتے ہی فوراً جلد از جلد اس کے میراث کا مال تقسیم کیا جائے شرعی اعتبار سے شرعی وارثوں کے درمیان، تاکہ ہر ایک کو اس کا حق اس کے مطابق پہنچ جائے، پھر وہ جو چیز چاہے کرے اس میں۔ لیکن جب کسی کا انتقال ہوا تو اب میراث تقسیم نہیں ہو رہی، اور اگر کوئی کہے بھی کہ بھئی میراث تقسیم کر دو تو یہ تو جناب بڑا عیب کی بات کہ ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یہ لوگوں نے تقسیم کرنی شروع کر دی ہے اور مال بٹوارا شروع کر دیا مال کا، اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شروع میں تو عیب سمجھا جا رہا ہے، آگے بڑھتے ہیں پھر کہیں بھئی اب تقسیم کر لو، کہ سب بھائی بھائی ہیں، بھائی بہن ہے، کوئی آپس میں تقسیم جو ہے یہ تو بھائی بہنوں کے اخوت کے خلاف ہے، تو اس وقت میں تقسیم نہیں کرتے۔ اب جب سال گزر گئے، الل ٹپ معاملہ چل رہا ہے، جس کا جو جی میں آیا کھا لیا، جس کا جو جی میں آیا لے لیا، اور جب سال گزر گئے، شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، اب جناب کچھ ہوش آیا، اب کہتا ہے کہ فلاں زیادہ کھا گیا، اب کہتا ہے فلاں زیادہ کھا گیا، اور لڑائی جھگڑے کھڑے ہو گئے۔ وہی بھائی بہن جو کہتے تھے کہ جی میراث تقسیم کرنا وہ ہے، وہ اخوت کے خلاف ہے، جب آگے بڑھے تو اتنی زبردست لڑائیاں کٹنائیاں پڑ گئی کہ ایک دوسرے کا صورت دیکھنے کو گوارا نہیں کرتے، اور لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، خون کے پیاسے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے۔ اب جب سارا معاملہ گڑبڑ شڑبڑ ہو گیا اور سال گزر گیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے کتنا کھایا تھا کتنا نہیں کھایا تھا، مفتی صاحب کے بعد آ گئے اس وقت والے کہ جی تم حل کرو اس مسئلے کو۔ اب مفتی صاحب کے مفتی صاحب کا درد سر کہ وہ 10-12 سال کا حساب لگائے کہ کیا ترکہ تھا اور اس وقت میں کیا قیمت تھی اور اس کے کتنے حصے تھے، کون کھا رہا تھا کون نہیں کھا رہا تھا۔ وہ مفتی صاحب جو ہے وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہے، روز یہ جھگڑا کھڑا ہوا ہے دارالفتہ کے اندر۔ اب یہ پتہ نہیں کہ 10-12 سال جو گزارے ہیں، جس حالت میں گزارے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے کھانا پینا چل رہا ہے اور الل ٹپ لیے جا رہے ہیں پیسے، اور جس سے جو جی میں آ رہا ہے لے کے بھاگ رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حقوق العباد کی خلاف ورزی ہو رہی، نہ جانے کس کا حق مار رہا۔
نہ جانے کس کا حق مار رہے ہو، کس کا حق کھا رہے ہو. تو نتیجہ یہ کہ جس کا حق کھایا ہوگا وہ آخرت کے اندر جا کر اس حدیث کے تحت آئے گا. روز یہ معاشرے کے اندر عام برائی پھیلی ہوئی ہے، اللہ بچائے. اس نے ہمارے معاشرے کے اخلاق کو، کردار کو اور ان کے معاملات کو تباہ کیا ہوا ہو رہا ہے دن رات. ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ کی وفات ہوئی تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالی سرہ تشریف لائے اگلے دن تعزیت کے لیے. تو یہیں دارالعلوم میں تشریف فرما تھے اور طبیعت اس حضرت کی بھی طبیعت بہت کمزور تھی اور طبیعت جو ہے افسردہ تھی. تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت وہ خمیرہ لا کر دے دیا کہ ذرا سا خمیرہ تناول فرما لیں. والد صاحب کا خمیرہ رکھا ہوا. تو یہ آپ کو کیسے حق ہے کہ آپ اس کو مجھے دیں، کیونکہ یہ تو سارے ورثہ کا حق بن گیا اس میں. تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ کسی کو ہدیہ کریں، یہ تحفہ پیش کریں جب تک کہ سارے ورثہ راضی نہ ہو. اس وقت بھی یہ چھوٹی سی بات لیکن اس کو یاد رکھا، تنبیہ فرما دی. ہم نے عرض کیا کہ الحمدللہ سارے ورثہ بالغ ہیں، سب موجود ہیں اور سب آپ کے کھانے پر راضی ہیں، لہذا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو اتنی چھوٹی سی چیز کے اندر اس بات کا لحاظ، یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس میں حقوق العباد اس سے متعلق ہے. دن رات یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور سامان زیادہ ہو گیا اور جتنا سامان لے جانا تھا اس سے زیادہ لے گئے بغیر پیسے دیے ہوئے، بغیر کرایہ دیے ہوئے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ناجائز طریقے سے سفر کیا اور ناجائز طریقے سے سفر کرنے کے نتیجے میں جو فائدہ اٹھایا وہ فائدہ حرام ہوا اور جو خزانے کو نقصان پہنچایا وہ خزانہ کو نقصان پہنچانے کا مطلب سارے عوام کا حق ہے اس میں. تو سارے عوام کا حق ہم نے اپنے گردن پر لاد لیا، سب عوام کی حق تلفی کی ہم نے، لیکن دھیان ہی نہیں. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں جو میرے متعلقین ہیں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی ہوئی ہے، اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا ہے، اگر ان میں سے کسی کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے معمولات میں کوئی کوتاہی کی ہے، یعنی ذکر میں، تسبیح میں، نوافل میں، قرآن کریم کی تلاوت میں جو معمول مقرر کیا تھا اس میں کوئی کمی کر دی ہے یا اس کی پابندی نہیں کر رہا ہے، تو مجھے افسوس ہوتا ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے استقامت کی. لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کسی کے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، حقوق العباد کو پامال کیا ہے، فرمایا اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے. اس سے نفرت نہیں ہوتی لیکن اس سے نفرت ہو جاتی ہے اس واسطے کہ میں نے اپنی خانقاہ کے اندر جو میرے متعلقین ہیں ان کو خاص طور پر تاکید اور اہتمام کے ساتھ ان کو ہدایت کرتا ہوں کہ حقوق العباد کا خاص خیال رکھا کرو اور آخرت میں اس کی معافی بڑی مشکل ہے. ایک حضرت والا کے متعلقین میں ایک صاحب تھے جن کو حضرت والا نے خلافت دے دی، انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا، اجازت دے دی کہ بھئی تم آئندہ بیعت کر سکتے ہو، مطلب کہ ان کے حالات ماشاءاللہ اچھے تھے، بیعت کی اجازت دے دی کہ کوئی تمہارے پاس طالب آئے تو اس کو بیعت کر سکتے ہو. حضرت والا کا معمول یہ تھا کہ جب کسی کو اجازت دے دیتے تھے اور خلافت عطا فرما دیتے تھے تو اس کے بعد خاص طور پر اس کی بڑی نگرانی ہوتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خلافت حاصل کرنے کے بعد اس کے حالات میں تبدیلی آ گئی ہو یا وہ اہتمام دین کا جو پہلے تھا اس میں کوئی نقص واقع ہو گیا. تو یہ صاحب جن کو خلافت عطا فرمائی تھی یہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، تو وہاں سے ایک مرتبہ آئے سفر کر کے حضرت کی خدمت میں، تو ایک اپنے بچے کو بھی لے کر آئے صاحب
اور حضرت کو آپ کی خدمت میں پہنچے، جا کر سلام بھی عرض کیا اور بچے کا بھی تعارف کرایا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، میں اس خیال سے جب آ رہا تھا تو لے کر آیا تاکہ حضرت کی زیارت کر لے، حضرت کی زیارت کی سعادت حاصل ہو جائے، حضرت اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی۔ اس کے بعد فرمانے لگے بھائی کیسے آنا، کس طرح آئے تھے؟ ریل سے آئے تھے؟ کہ جی حضرت ریل سے آئے تھے۔ کہ اس کی عمر کتنی ہے بچے کی؟ کہ جی 13 سال عمر ہے۔ کہ اچھا ریل میں ان کا ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ اس کا ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ تو حضرت نے انہوں نے فرمایا کہ حضرت آدھا ٹکٹ لیا تھا۔ آدھا کیوں لیا؟ قاعدہ تو یہ ہے کہ جب 12 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کا ٹکٹ پورا لگتا ہے جب 12 سال عمر ہو گئی، اور آپ نے خود بتایا کہ اس کی عمر 13 سال ہے، تو اس کا ٹکٹ آپ نے پورا کیوں نہیں لیا؟ کہا کہ حضرت یہ ہے عمر تو 13 سال ہو گئی لیکن دیکھنے میں بالکل چھوٹا ہی لگتا ہے، 12 سال کا سا لگتا ہے، تو اس واسطے میں نے سوچا کہ چلو آدھا ٹکٹ لے لیں۔ فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پتہ چلا کہ آپ کو طریق تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، آپ کو طریق تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، لہذا میں نے جو آپ کو خلافت دی تھی وہ واپس لیتا ہوں، واپس لے لی خلافت، کہ اب میں وہ جو آپ کو مجاز بنایا تھا بیعت کا وہ واپس لیتا ہوں، اس واسطے کہ آپ کو دین کے جو بنیادی مسئلہ ہے اس کا بھی جب اہتمام نہیں تو آگے آپ کیا کریں گے؟ اس بات پر خلافت واپس لے لی کہ 13 سال کے بچے کا پورا ٹکٹ دیے بغیر سفر کرایا۔ کیوں؟ حالانکہ ذرا سوچو کہ یہ زمانہ ہے ہندوستان کا، جبکہ ہندوستان پر حکومت تھی انگریز کی، اور ریلوے کا محکمہ بھی اسی کے ماتحت تھا، لہذا ریلوے کے جو بھی پیسے جاتے ہیں وہ کس کو جاتے؟ انگریز کو جاتے۔ لیکن حضرت نے اس وقت بھی یہ فرمایا، اس زمانے میں بھی، کہ آپ نے جب آدھا ٹکٹ لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ٹکٹ کے جو آدھے پیسے تھے وہ آپ نے سرکاری خزانے کے اپنے جیب میں ڈال لیے، یہ بھی چوری ہوئی۔ اور جب خزانے کے ڈال لیے تو خزانے کے ڈالنے کے کیا معنی؟ کہ پورے عوام، خزانے میں پیسہ کس کا ہے؟ خزانے کے مالک کون ہے؟ کن کا پیسہ خزانے میں جاتا ہے؟ حکومت کا تھوڑا ہی ہے، وہ تو سارے عوام کا ہے۔ لہذا وہ جو پیسے مارے وہ در حقیقت سارے عوام کے مل کر مارے، تو سارے عوام جو ہے ان کے حقوق تلفی کی۔ اب بتاؤ کس کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟ سارے عوام۔ اسی لیے میں آج کیا کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کا انفرادی طور پر کوئی حق انسان پامال کر دے، اس کی معافی پھر بھی آسان ہے، وہ اس آدمی سے جا کر معافی مانگ لے، اس کو حق ادا کر دے، اس کو کسی طرح راضی کر دے، معاملہ بن جائے گا۔ لیکن جہاں اجتماعی نقصان کیا اور پوری قوم کی حق تلفی کی، کس کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟ یہ مدرسہ ہے ہمارا دارالعلوم، اس دارالعلوم کے مدرسے کے اندر جو کچھ بھی اس کے خزانے میں پیسے ہیں وہ عوام کے چندے کے ہیں، عوام کے چندے سے آئے ہیں۔ لوگوں نے بیچاروں نے یہ سوچ کر کہ بھئی دارالعلوم ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، لہذا اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ دین کی خدمت کے جذبے سے اور دینی تعلیم کی خدمت کے جذبے سے لوگوں نے چندے دیے، تو سارا چندہ ملا ہوا ہے، اس میں یا تو حق ہے چندہ دینے والوں کا یا حق ہے ان طالب علموں کا کہ جن کے لیے وہ دیا گیا ہے۔ اب اگر خدا نہ کرے کوئی دارالعلوم کے پیسے جو ہیں وہ ناجائز طریقے سے کھائے، ناجائز طریقے سے حاصل کرے جہاں اس کو جائز نہیں تھا، یا اس دارالعلوم کا کوئی مال ضائع کر دے، یا اس کا پیسہ دھوکے سے حاصل کر لے، تو کیا ہوگا کہ اس میں حق تلفی کس کی ہوئی؟ اتنے سارے چندہ دینے والوں کی، اتنے سارے طلباء کی جو یہاں پر رہتے ہیں ان کی۔ اب اگر کبھی توبہ کرنے کی توفیق ہو بھی تو کس کس سے معافی مانگتا پھرے گا؟ کہاں جاتا پھرے گا کہ جی مجھے معاف کر دو، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی؟ خدا نے کتنے چندہ دہندگان ہیں، دے کر چلے بھی گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، کہیں اور چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں معلوم۔ کتنے طلباء ہیں جو آئے اور آ کر رخصت ہو گئے، نہ ان کا پتہ معلوم ہے، نہ ان سے کوئی درخواست کی جا سکتی ہے معافی۔
تو معافی کا کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس واسطے جن چیزوں میں اجتماعی جو دولتیں ہوتی ہیں ان کے اندر نقصان پہنچانا، سڑک کے اوپر یہ جو گٹر کے ڈھکنے پڑے ہوئے لوگ اٹھا کے لے گئے، یا کہیں کمکمے اس کے بجلی کے ہیں وہ کھول کے لے گئے، کہیں سے ہولڈر کھول کے لے گئے. بظاہر دیکھنے میں تو معمولی سی بات ہے، لیکن یہ جو چیز لے کر گیا ہو یہ سرکاری ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ سارے عوام کی ملکیت، سب کو نقصان پہنچایا. بجلی زیادہ خرچ کر لی، پیسے کم ادا کیے. ٹیلی فون زیادہ کر لیا، دوستی گانٹ رکھی ہے ٹیلی فون کے محکمے والوں سے اور کہا کہ بھائی مجھے کال کرنی ہے، اس نے مفت کرا دی تمہیں کال. تو یہ سب کیا ہوا؟ یہ چوری، اور ایسی چوری جو چوری ہے ساری قوم کی چوری، سارے عوام کی چوری. اس کے نتیجے میں کس سے معافی مانگو گے؟ وہ تو یہاں سب کھڑے ہوں گے یہ قیامت کے دن مانگنے کے لیے، اور تمہارے نامہ اعمال میں سے تمہارے ثواب اور تمہاری عبادتیں لے کے جا رہے ہوں گے. تو بھائی یہ بڑی خطرناک بات ہے. جہاں جہاں مشترک مال ہے، اجتماعی مال ہے، اس کے اندر احتیاط کرنا. اسی طرح جہاں مشترک طور پر رہتے ہیں لوگ، گھر میں رہتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں، یا کسی ہاسٹل میں دارالطلبہ میں طلبہ ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں پر مشترک استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آدمی زیادہ اپنے حق سے زیادہ استعمال کر لے، یا کوئی ایسا کام کر لے کہ مشترک استعمال کی چیز تھی اس کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیا کہ دوسرا آدمی تلاش کرتا ہی رہ گیا، اس کو مل نہیں رہی، تکلیف ہو رہی ہے. یہ سب حقوق العباد ہے، اور ان کے اندر جو تکلیف پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو وہ جا کر قیامت کے دن ایک مصیبت کھڑی ہوگی اس شخص کے لیے کہ جس نے حق تلفی کی ہوگی، اور جس کے حق کے مانگنے والے وہاں پر کھڑے ہوں گے. ان باتوں کا دھیان بھائی بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے. اسی واسطے حدیث میں فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دو عورتیں ہیں، دو پڑوس میں رہتی ہیں، برابر میں رہتی ہیں. تو ایک عورت جو ہے وہ بڑی عبادت گزار ہے، ہر وقت جب دیکھو نماز روزہ کرتی رہتی ہے، تلاوت کرتی رہتی ہے، ذکر تسبیح کرتی رہتی ہے، اور نفلیں پڑھتی رہتی ہے بہت. اور لیکن یہ کہ جب کسی سے واسطہ پیش آتا ہے دوسری کسی خاتون سے، تو کبھی کسی کو تانا دے دیا، کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی کسی کو جھڑک دیا، بد اخلاقی سے پیش آ گئی، اور لوگوں کے ساتھ اس کا طرز عمل اچھا نہیں، تانے دینا، غیبتیں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ دن رات کرتی رہتی ہے، عبادت بہت کرتی ہے. اور جو ایک برابر میں دوسری عورت رہتی ہے، فرمایا کہ وہ عبادت تو اتنی زیادہ نہیں کرتی، بس فرائض واجبات اپنے ادا کر لیے، جب وقت پر آیا فرائض واجبات ادا کر لیے، لیکن وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، نہ تانا دیتی ہے، نہ غیبت کرتی ہے، نہ کسی کو اور طرح تکلیف پہنچاتی ہے، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے. تو ان دونوں میں سے کون عورت زیادہ افضل ہے؟ تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ عورت افضل ہے جو نماز روزہ چاہے زیادہ نہ کرتی ہو نفلی، لیکن لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، وہ افضل ہے بنسبت اس عورت کے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب وہ عورت تانے دے رہی ہے، لوگوں کو غیبتیں کر رہی ہے اور برا بھلا کہہ رہی ہے، خوش اخلاقی سے بد اخلاقی سے پیش آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ نماز روزے بھی کر رہی ہے، تو وہ سارا نفع ٹوٹا تو اپنا برابر کیے ہوئے ہے. جتنے نماز روزے ہیں وہ تو کسی وقت چلے جائیں گے اس کے ہاتھ سے، وہ لوگ لے جائیں گے جن کی غیبتیں کر رہی تھی، جن سے حسد کیا تھا، جن سے بغض رکھا تھا، جن سے بد اخلاقی کا معاملہ کیا تھا، آخر میں اس کے بعد چلے جائیں گے ان لوگوں کے بعد، اس کے بعد تو کچھ نہیں رہے گا. اور جس نے خوش اخلاقی کے ساتھ معاملہ کیا، وہ جو کچھ عبادت کر رہی ہے چاہے تھوڑی ہے، فرائض و واجبات کی حد تک ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ہے، اس کو کوئی اور لے جانے والا نہیں. اس واسطے
حضور نے فرمایا کہ وہ زیادہ افضل ہے وہ عورت بنسبت عورت کے. تو بھائی یہ حدیث ہم سب کو کے لیے بڑا زبردست تنبیہ کا سامان ہے اور عبرت کا. صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, اور کسی جگہ پر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے عمل سے کسی بندے کا حق پامال ہو رہا ہو اور جس کے نتیجے میں وہ آخرت میں ہمارے خلاف دعوے دار بن جائے. بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو مجلس ہماری ہے یہ کوئی محض نظریاتی علمی یا کوئی بحث تقریر و واعظ کی مجلس نہیں ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم سب ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر اپنے حالات کا جائزہ لیا کریں ان احادیث کی روشنی میں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کہاں کام کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اور اس کے پاس جو روپیہ پیسہ آ رہا ہے وہ حلال آ رہا ہے, حرام آ رہا ہے, جائز آ رہا ہے, ناجائز آ رہا ہے, دوسروں کے حقوق اس میں تلف تو نہیں ہو رہے, دوسروں کے ساتھ برتاؤ اس کا کیسا ہے, غصہ کرنے والا ہے, غیبت کرنے والا ہے, تانے دینے والا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, قرآن شریف میں بڑی سخت وعید آئی, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, جو آدمی دوسروں کی غیبت کرے یا اس کے منہ پر تانے دے اس کے لیے فرمایا ویل ہے. ویل کے معنی بعض لوگوں نے بتایا کہ جہنم کی ایک وادی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, بڑی زبردست عذاب کی وادی ہے جہنم کی. وہ ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کی غیبت کرتا ہو, دوسروں کے تانے دیتا ہو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ زبان چل رہی ہے قینچی کی طرح صبح سے لے کے شام تک. کبھی کسی کے بارے میں کچھ جملہ بول دیا, کبھی کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا, کبھی کسی کو تکلیف پہنچا دی, کبھی کسی کو تانا دے دیا, اور ذرا دھیان نہیں ہے. یہ حدیث پیش نظر رکھیں ہر بات زبان سے نکالتے وقت, ہر قدم اٹھاتے وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ حقوق اللہ میں اگر نماز وغیرہ کا گناہ کیا ہے تو توبہ کے ساتھ کوئی قضا فدیہ کفارہ بھی ہے یا نہیں. یہ ہے, یعنی توبہ تو جب توبہ کر لی تو پچھلا گناہ معاف ہو گیا, لیکن اب اس کے کسی نے نمازیں چھوڑی ہوئی تھیں, جب توبہ کر لی اور آئندہ ارادہ کر لیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا, تو انشاءاللہ پچھلے نمازوں کا گناہ معاف ہو گیا. لیکن ساتھ ہی یہ واجب ہے کہ جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو اپنی زندگی میں قضا کرے یا اس کا فدیہ ادا کرے. جب اگر زندگی میں نہ کر پائے تو فدیے کی وصیت کر کے جائے. تو یہ آئندہ کے لیے اس کے ذمہ واجب ہے. جب تک یہ نہیں کرے, اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر گناہ لازم ہو جائے گا اس کے ذمہ, لہذا وہ کرنا ضروری ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر کسی کے پیسے ناحق کھائے ہوں تو روز قیامت ایک چونی کے بدلے اپنی 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی. یہ اس تصریح کے ساتھ تو مجھے کسی حدیث میں یاد نہیں ہے کہ ایسا فرمایا گیا ہو, لیکن بہرحال نیکیوں کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی, اتنی حدیث میں صراحت ہے. اب کتنی دی جائیں گی, کس حساب سے دی جائیں گی, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ. تو کسی نے پوچھا ہے کہ زنا بدکاری حقوق اللہ میں ہے یا حقوق العباد میں. یہ دونوں میں آتی ہے. اپنے فعل کے اعتبار سے حقوق اللہ میں سے ہے, لیکن چونکہ اس کا تعلق عزت پر حملہ کرنے سے ہے تو اس واسطے جس کی عزت داغدار کی گئی ہے اس کا حق بھی پامال ہوا, لہذا حقوق العباد میں سے بھی ہے. اچھا بھائی دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك.
اللهم انا نسألك تمام العافیہ ونسألك دوام العافیہ ونسألك الشکر علی العافیہ۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے متعلقین، احباب، گھر والوں، سب کو اپنی رحمت سے ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ گناہ چھوڑنے کی ہمیں ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں کو ترک کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی معصیتوں سے ہمارے قلوب میں نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے طاعات کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنوں سے، حادثات اور سانحات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بعض حضرات نے اپنے پرچے بھیجے ہیں جو بیچارے بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان سب کی بیماریوں کو عافیت کے ساتھ جلد